ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں نہایت سنگین نوعیت کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی میں 45% اضافہ ہوا ہے اور ٹی ٹی پی سب سے خطرناک تنظیم رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان ملک میں تیزی سے بڑھنے لگی ہے، خطرناک دہشت گرد تنظیم کے طور پر سامنے آئی ہے، جو 2024 میں پاکستان میں 52% ہلاکتوں کی ذمہ دار تھی۔ ملک میں 2023 میں 517 حملے رپورٹ ہوئے، 2024 میں بڑھ کر 1099 تک جا پہنچے۔ دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1081 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے ہیں، جن میں 558 افراد جاں بحق ہوئے، جو 2023 کے مقابلے میں 51% سے زیادہ ہیں۔ بخاری صاحب، نہایت ہی خطرناک قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپریشن عزم استحکام تو شروع کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن ابھی تک اس طرح سے نتائج نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں، پہلے جب اس قسم کے فگرز ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم ہر ایک عام شہری بھی سوچتا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں پروپیگنڈا کی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ رپورٹ پاکستان کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ جو پکچر آپ نے سنائی ہے ناظرین کو، اٹس اے ویری گرم پکچر۔ مجھے تو بہت وحشت ہو رہی ہے اس سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو افغان جہاد کے دوران جتنی ٹینشن ہوتی تھی، یا وہ ایک ایرا جو ہم نے دیکھا جب کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی مسجد، کوئی مارگاہ محفوظ نہیں تھی، کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ خدا نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں، اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو۔ مگر یہ جو پکچر پیش کی گئی ہے، یہ واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت ہی خوفناک پکچر ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے عسکریت پسند گروہوں کے حملے 116 سے بڑھ کر 504 ہو گئے ہیں، اور ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بھی 4 گنا بڑھ کر 388 ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے اور ٹول کیا ہے، یعنی ڈیتھ ٹول کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی گرم پکچر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساتھ ہی ذکر کر دیں، اگر آپ نے دیکھا ہے، یہ بلوچستان سے 4 افغان دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف، وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ، ان میں جو ان کے اقبالی بیانات ہیں، اس میں بہت خوفناک تصویر سامنے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہم پڑوسی ملک میں ٹریننگ کرتے ہیں، وہیں سے ہمیں اسلحہ ملتا ہے، وہیں سے ہمیں راشن ملتا ہے، اور ایسی جگہ منتخب کی جاتی ہیں جو پاکستان کے بارڈر کے قریب ہوں۔ دیکھیے، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیف نہیں تھا، بیکاز آف انڈیا، لمبا چوڑا بارڈر ہے، وہاں کے اوپر بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے، یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے، یہ بڑا محفوظ اور بڑا ڈوسائل تھا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں وہ دن کہ جب آنے جانے کے لیے کسی ویزے، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک پرمنٹ بارڈر کے اوپر ایشو ہوتا تھا، لوگ صبح جاتے تھے، شام کو وہاں سے کابل کی سیر کر کے واپس آ جاتے تھے۔ پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بارڈر بھی اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے، دونوں طرف کی عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھا ماحول جو تھا وہ کسی طرح واپس آ جائے۔ لیکن جو کچھ ہمارے سامنے منظرنامہ ہے، اس سے تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ بالکل بخاری صاحب، افغان بارڈر کی صورتحال دیکھ لیں، وہ بھی ابھی جوں کی توں ہے، وہاں پر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستانی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا نا آپ سے کہ ایک ایسا بارڈر جو ڈوسائل تھا، جو بہت فرینڈلی تھا، وہاں کافی ٹینشن ہے۔ پاکستان کے علاقوں کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی پکتیا پروونس میں جب ہم نے چیز کیا تھا ان لوگوں کو جو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ منظرنامہ تو بہت گمبھیر ہے۔ مجھے تو بہت وحشت ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اور جان کے۔ ہم صرف توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت بر وقت پالیسی میکنگ میں، اس کے تدارک کے لیے ان کی کمانڈ پر جتنی بھی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں، چاہے وہ رینجرز ہیں، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، ان سب کو میرے خیال سے ایک مرتبہ پھر ہم اسی ایرا میں جا رہے ہیں جب 2 بڑے آپریشن لانچ کیے گئے تھے، بلکہ 3۔ میں نے اس کی تفصیل ہمیشہ بیان کی ہے، ہم ذرا اپڈیٹ کر دیں۔ پہلا ہوا تھا راہ نجات، جو سوات میں تھا، بہت کامیاب آپریشن تھا کیونکہ سوات پہ آلموسٹ قبضہ ہو گیا تھا۔ دوسرا تھا آپریشن ضرب عضب، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے جوان بھی بہت شہید ہوئے تھے، ہمارے لوگوں نے بھی جانوں کے نذرانے دیے تھے، لیکن اس سے بہت امن ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا رد الفساد، وہ بھی بہت کامیاب آپریشن تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طویل عرصے تک 10-12 سال امن سے گزر گئے ہیں۔ اب جب یہ بڑھ رہی ہیں تو آپریشن ضرب استحکام پاکستان جو ہے، اس کو میرے خیال سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شاید ریوزٹ ہو بھی رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر ریلیجیسلی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل
اور آپریشن استحکام میں پاکستان کو نئے سرے سے پلان کر کے لانچ کرنے کے علاوہ ان فتنوں سے جان چھٹتی دکھائی نہیں دیتی ہے. جہاں تک انگیج کرنے کا تعلق ہے، جو کہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا، انگیج کرنے کی بہت ساری کوششیں ہو چکی، جب میں نے تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے. کیا اب بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ تو یقینی طور پہ کوئی نہیں چاہے گا کہ گولیوں کی گونج میں فیصلے ہوں. اگر پرامن طریقے سے دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی طے کر لیتی ہیں تو میرے خیال سے بخاری صاحب، پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا، اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ پاکستان کی تعریف بھی کی ہے کہ دہشت گردی ہاں میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا اومن ہے. لیکن اس سے پہلے جو تعریف کر چکا ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ٹرمپ کی تعریف تھی وہ یہاں کیسے دیکھی گئی ہے مخصوص حلقوں میں، اس کے اوپر کسی وقت بعد میں تفصیل سے بات کریں گے. مخالف صاحب، ابھی جس طرح سے امریکہ نے کہا کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے وہ واپس لے کے آیا جائے گا، اس بارے میں آپ دیکھیں یہ خواہش یا یہ فیصلہ تو ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کا مینرزم کیا ہوگا، اس کا میتھڈ کیا ہوگا، اس کی پلاننگ کیسے، ہاؤ ول اٹ بی پاسبل. وہ ویپنز جو اس وقت غیر محفوظ ہاتھوں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں، وہ کیسے آ کے والنٹریلی سرنڈر کریں گے کہ لے جائیں جناب یہ گن لے جائیں آپ. کافی مشکل مرحلہ ہے وہ. کیسے طے ہوگا؟ پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا پڑے گا، افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا پڑے گا، تبھی یہ ہوگا. ہوا میں نہیں ہو سکتا، یہ صرف خواہش سے نہیں ہو سکتا. بالکل. بلوچستان سے 4 افغان دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس وقت پاک فوج جو ہے وہ پیش